सन 1946 में उस वक्त बरतानवी वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यूरोप पर एक लोहे की बाड़ खींच दी गई। यह ऐलान सर्द जंग के दौर में मशरिक और मगरिब के दरमियान बढ़ती हुई तकसीम की अलामत बन गया था। आज तकरीबन उसी तर्ज की एक नई दीवार बन रही है, लेकिन फर्क यह है कि अब यह यूरोप खुद तामीर कर रहा है। रूस और यूरोप के दरमियान कशीदगी की तारीख बहुत पुरानी है। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन का फैलाव मशरकी यूरोप के लिए एक मुस्तकिल दबाव था। वारसा पैक्ट और नेटो के दरमियान मुकाबला दहाइयों तक जारी रहा। सर्द जंग के खात्मे पर यूरोप ने उम्मीद बांधी कि अब अमन कायम होगा, लेकिन यह ख्वाब ज्यादा देर कायम नहीं रह सका। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूरोप और रूस के ताल्लुकात बज़ाहिर बेहतर होने लगे। तवानाई के शोबे में मुआहदे हुए, तिजारत बढ़ी और कई यूरोपीय रियासतों ने रूसी गैस पर इन्हसार करना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही नेटो की मशरिक की तरफ तोसी ने मॉस्को के खदशात को बढ़ा दिया। 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ रूसी फौजी कार्रवाई ने यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यूरोप को अंदाजा हुआ कि रूस अपने पड़ोसी मुमालिक पर दोबारा तसल्लुत जमाने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। मगर सबसे बड़ा धचका 2014 में उस वक्त लगा जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया। उस वाकये ने पूरे यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, उस वक्त यूरोपीय यूनियन और नेटो ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई, मगर दिफाई इकदामात महदूद रहे। कई मुमालिक ने सोचा कि यह आर्जी बहरान है, लेकिन फरवरी 2022 में रूस ने मुकम्मल हमला करके यूक्रेन पर चढ़ाई की तो सब अंदाजे बदल गए। लाखों मुहाजिरीन यूरोप की तरफ आए। तवानाई बहरान ने मईशत को हिला दिया और सिक्योरिटी ढांचा टूट फूट का शिकार हो गया। अब सूरत हाल यह है कि यूरोप का हर वो मुल्क जो रूस या बेलारूस की सरहद से मुत्तसिल है, वो अपनी बका के लिए दीवारें तामीर कर रहा है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया और पोलैंड सब ने ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं जो शायद आने वाली दहाइयों में यूरोप का मंजरनामा ही बदल देंगे। फिनलैंड का केस सबसे अहम है। उसकी रूस के साथ 1340 किलोमीटर तवील सरहद है, जो कभी महज लकड़ी की बाड़ और छोटी गुजरगाहों से ढकी हुई थी। लेकिन 2023 में हेलेंस्की हुकूमत ने यह फैसला किया कि अब एक बड़ी और मुस्तकिल दीवार की जरूरत है। उस दीवार का मंसूबा सरहद के 15% हिस्से पर होगा, जिस पर $400 मिलियन खर्च होंगे और यह 2026 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। फिनलैंड में यह फैसला सिर्फ फौजी खतरे की वजह से नहीं किया गया, बल्कि रूसी शहरियों के उन तारकीन वतन की वजह से भी हुआ जो जबरी फौजी भर्ती से बचने के लिए फिनलैंड आना चाहते थे। सरहद पे दबाव बढ़ रहा था और उसके लिए एक मजबूत रुकावट लाजमी समझी गई। एस्टोनिया ने सबसे पहले 2015 में ऐलान किया था कि वह रूस के साथ अपनी मशरकी सरहद पर बाड़ लगाएगा। उस वक्त यूक्रेन में पहला बहरान चल रहा था और मॉस्को पे अदम एतमाद बढ़ चुका था। बाद में यह मंसूबा मजीद वसी हुआ। 2024 में बाल्टिक रियासतों और पोलैंड ने मुश्तरका तौर पर ऐलान कर दिया कि वो तकरीबन 700 किलोमीटर तवील दिफाई दीवार तामीर करेंगे। उस मंसूबे की लागत $2 अरब 70 करोड़ से जायद है और इन मुमालिक के रहनुमाओं को खदशा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान अगर जंग बंदी हो भी गई तो रूस अपनी अफवाज को शिमाल और मगरिब की तरफ मुंतकिल कर सकता है। यानी अगला हदफ बाल्टिक रियासतें या पोलैंड हो सकते हैं। यही खदशा उन्हें तेज रफ्तार तामीरात पे मजबूर कर रहा है। लिथुआनिया ने ऐलान किया कि वो अपनी 386 किलोमीटर लंबी सरहद पर $35 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। लिथुआनिया ने भी 48 किलोमीटर दिफाई लाइन बनाने का फैसला किया। पोलैंड पहले ही बेलारूस के साथ अपनी सरहद पर मुस्तकिल बाड़ लगा रहा है ताकि मॉस्को को रोका जा सके। उन दीवारों के साथ मुख्तलिफ रुकावटें भी शामिल हैं। टैंक शिकन मोर्चे, भारी कंक्रीट ब्लॉक्स, ड्रैगन्स टीथ कहलाने वाले 15 टन वजनी रुकावटें, सड़कों पर रखे जाने वाले बैरियर्स और बारूदी सुरंगें। यह पूरा निजाम रूसी अफवाज को सरहद पार करने से रोकने या कम से कम उनकी नकलो हमल सुस्त करने के लिए नस्ब किया जा रहा है। बाल्टिक ममालिक ने मजीद एक बड़ा मंसूबा बनाया।
وہ روس کے ساتھ 965 کلومیٹر طویل علاقے میں 1000 سے زائد بنکرز تعمیر کر رہے ہیں۔ ہر بنکر 35 مربع میٹر کا ہوگا، اس میں 10 فوجی رہ سکیں گے اور یہ توپ خانے کی گولہ باری برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے۔ یہ سب اقدامات اس بات کا اعلان ہے کہ یورپ اب روسی خطرے کو سنجیدہ لے رہا ہے۔ بالٹک ممالک اور پولینڈ نے 2025 میں اعلان کیا کہ وہ اینٹی پرسونل بارودی سرنگوں پر پابندی لگانے والے 1997 کے معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ لتھوانیا نے کلسٹر بمز پر پابندی ختم کر دی ہے۔ پولینڈ نے ایسٹرن شیلڈ منصوبے کے تحت بارودی سرنگیں دوبارہ نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ منظرنامہ سرد جنگ کے بعد پہلی بار سامنے آیا جب یورپ اپنی سرحدوں پر ایسی وسیع پیمانے کی دفاعی رکاوٹیں بنا رہا ہے۔ یہ صرف دیواریں نہیں ہیں بلکہ ایک پورا دفاعی انفراسٹرکچر ہے جو ٹینکس، ڈرونز اور زمینی فوج کو روکنے کے لیے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ روس کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کے بعد یورپ کے لیے اب یہ محض سرحدی تنازع نہیں رہا، یہ ان کی بقا اور آئندہ نسلوں کی سلامتی کا معاملہ بن چکا ہے۔ یورپی ریاستیں جانتی ہیں کہ روس کی پالیسیز غیر متوقع ہیں۔ کریمیا سے لے کے یوکرین پر مکمل حملے تک ہر قدم نے مغرب کو حیران کیا ہے۔ یہی غیر یقینی صورتحال ان تمام منصوبوں کو جنم دے رہی ہے۔ یورپ نے 2022 کے بعد اپنی دفاعی پالیسی کا سر نو جائزہ لیا۔ یوکرین جنگ نے دکھا دیا کہ روایتی فوجی خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اس کے بعد یورپی ریاستوں نے اپنے بجٹ بڑھانے شروع کر دیے اور نیٹو نے بھی دباؤ ڈالا کہ تمام رکن ممالک کم از کم اپنی معیشت کا 2% دفاع پر خرچ کریں۔ یہ اعداد و شمار حیران کن ہے۔ جرمنی نے 2022 میں اعلان کیا کہ وہ اپنے فوجی اخراجات کے لیے 100 ارب یورو کا خصوصی فنڈ قائم کرے گا۔ پولینڈ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے بجٹ کو 4% تک لے جائے گا جو نیٹو میں سب سے زیادہ ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو میں شمولیت کے بعد اپنے اخراجات 2 گنا کر دیے۔ یورپی یونین کے اجتماعی اخراجات کا جائزہ لیں تو 2021 میں یورپ نے تقریباً 300 ارب یورو دفاع پہ خرچ کیے تھے، لیکن 2024 تک یہ رقم بڑھ کے 380 ارب یورو سے تجاوز کر گئی۔ یہ ریکارڈ اضافہ ہے اور اندازہ یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ اخراجات مزید بڑھ جائیں گے۔ یہ بجٹ صرف فوجیوں کی تنخواہوں یا اسلحہ خریدنے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں کئی نئے منصوبے شامل ہیں۔ سب سے پہلے توپ خانہ اور گولہ بارود ہے۔ یوکرین جنگ یہ بتا چکی ہے کہ جدید جنگ میں سب سے زیادہ ضرورت شیلز اور میزائلوں کی ہوتی ہے۔ یورپ اب اپنی فیکٹریز دوبارہ چلا رہا ہے تاکہ مسلسل پیداوار کو ممکن بنایا جا سکے۔ دوسرا بڑا شعبہ فضائی دفاع ہے۔ روسی میزائل اور ڈرونز نے یوکرین میں بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائی۔ اس کے بعد یورپی ریاستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مشترکہ طور پہ فضائی دفاعی نظام بنائیں گے۔ جرمنی نے یورپی اسکائی شیلڈ پروگرام شروع کیا ہے جس میں کئی ملک شامل ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اسرائیلی اور امریکی ساختہ جدید میزائل دفاعی نظام خریدے جا رہے ہیں۔ تیسرا اہم شعبہ سائبر دفاع ہے۔ روس کی حکمت عملی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے بلکہ ہائبرڈ وارفیئر پر بھی مبنی ہے۔ یورپین حکومتیں یہ جانتی ہیں کہ روسی ہیکرز ان کے بجلی گھروں، مواصلاتی نظام اور بینکاری نظام کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اب سائبر ڈیفنس سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں اور ہر ملک میں اس پہ بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ چوتھا بڑا شعبہ ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی ہے۔ بالٹک ریاستوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ڈرون وال بنائیں گے۔ یہ دراصل ایک الیکٹرانک فصیل ہے جس پر کیمرے، سینسرز اور ڈرونز نصب ہوں گے اور اس کا مقصد سرحد پار کرنے والی کسی بھی مشکوک حرکت کو فوراً پکڑنا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا منصوبہ ہوگا جو مکمل طور پہ ڈرونز پہ مبنی دفاعی لائن کہلائے گا۔ روس کے عزائم نے یورپ کو صرف فوجی نہیں بلکہ سیاسی طور پہ بھی ہلایا۔ ماسکو کی جانب سے بار بار یہ اندیا دیا گیا کہ یوکرین صرف پہلا مرحلہ ہے۔ پیوٹن نے کئی بار کہا کہ نیٹو کی موجودگی روس کے لیے ناقابل قبول ہے اور یہ بیانات یورپی ریاستوں کے خدشات کو اور گہرا کرتے ہیں۔ یورپی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوکرین گر گیا تو اگلا ہدف بالٹک ریاستیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تینوں چھوٹی ریاستیں رقبے اور آبادی میں محدود ہیں لیکن نیٹو کی رکن ہیں۔ اگر ان پہ حملہ ہوا تو نیٹو معاہدے کے تحت پورا یورپ جنگ میں کودنے پر مجبور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دیواریں، بنکرز اور بارودی سرنگیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ یورپی عوام بھی اس صورتحال پہ فکر مند ہے۔ مہاجرین کی لہر، توانائی کی قلت اور مہنگائی نے پہلے ہی مشکلات میں اضافہ کیا اور اب دفاعی اخراجات میں اضافہ ان کے اوپر مزید بوجھ ڈال رہا ہے۔ لیکن زیادہ تر عوام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ سلامتی کے بغیر معیشت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہی سوچ حکومتوں کو بڑے فیصلے کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ روس کے خلاف یہ دفاعی اقدامات صرف فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ نفسیاتی دیوار بھی ہیں۔
یورپ اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، اور ماسکو کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اب سرحدیں کمزور نہیں رہیں۔ ہر قدم پر رکاوٹ اور ہر چوکی پر تیار فوجی موجود ہوں گے، اور جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ رجحان اگر جاری رہا تو یورپ ایک نئی سرد جنگ میں داخل ہو جائے گا۔ بجٹ کے اربوں یورو دفاع کے اوپر خرچ ہوں گے، معیشت پہ دباؤ بڑھے گا، سیاسی تعلقات مزید سخت ہو جائیں گے، لیکن یورپی رہنماؤں کا جواب یہی ہے کہ روس پر اعتماد ممکن نہیں اور احتیاط ہی واحد راستہ ہے۔ اختتام پہ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب اقدامات واقعی یورپ کو محفوظ بنا دیں گے، یا پھر یہ صرف ایک علامتی دیوار ہوگی جو اندرونی خوف کو چھپائے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ نے یورپ کی سلامتی کے تصور کو بدل دیا۔ اب ہر سرحد ایک محاذ ہے اور ہر ملک ایک قلعہ بن رہا ہے۔ یہ تبدیلی آنے والے دہائیوں تک یورپ کی سیاست، معیشت اور عوامی ذہنیت پر اثر انداز ہوتی رہے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔